اور یاد رکھو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا مقبول ترین نیکی ہے۔ کہتے ہیں ہر عمل کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا مردود ہو، حضور پر درود پڑھو تو عمل قبول ہی قبول ہے، مردود نہیں ہوتا۔ دوسرا، اللہ کے نبی پہ درود کی برکت سے عمل قبول ہوتا ہے، اس لیے دعا میں درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہے، اور وظیفے میں درود نہ پڑھا جائے تو وظیفہ قبول نہیں ہے۔ جو حضرات اعتکاف میں نہیں ہیں وہ بھی اعتکاف کی نیت فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مفہوم سننے کے لیے باادب ہو جائیں، مؤدب ہو جائیں، اور اللہ کی عظمت کو دل میں جگہ دیں۔ یہ سورہ لقمان ہے، 21ویں پارے کی یہ سورت قرآن کریم میں 31 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں اتری، اس لیے اس کو مکی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ لقمان ہے، اور لقمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لقمان ایک مشہور و معروف تاریخی شخصیت ہیں جن کی جانب دانائی کی بہت سی باتیں منسوب ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، وقت کے قاضی تھے۔ کچھ نے فرمایا نبی تھے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ نبی نہیں تھے، حکیم اور دانشور تھے۔ ان سے دانائی کی بہت سی باتیں منقول ہیں، اور ان کی دانائی کی باتوں میں اللہ نے وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھیں، ان میں سب سے اہم بات اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور کچھ عقائد، کچھ عبادات اور کچھ اخلاقیات کی نصیحتیں ہیں، ان کا ذکر اس سورت میں کیا، اس لیے اس سورت کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ سورہ لقمان سے جو قبل سورت ہے وہ سورہ روم ہے، اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی برکت سے رومیوں کو فتح کی خوشخبری دی تھی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے ضمن میں توحید کو بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رب کی طرف سے تربیت کا اہتمام فرمایا، اور تربیت ربانی کی اہمیت کو ذکر فرمایا، اور اس کے 4 اہم مضامین میں سے پہلا مضمون ہے قرآن کریم کی حکمت، اور قرآن کریم نازل کرنے والے رب کی حکمت۔ قرآن حکمت والی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حکمت والی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصاحی کا بیان ہے، توحید کی دلائل ہیں، اور آخرت کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اس صورت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ فرمایا یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ قرآن حکمت اور دانائی کی کتاب ہے، اس کی ہر بات میں دانائی ہے، اللہ کے ہر حکم میں دانائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر ارشاد میں دانائی ہے، اور عقل اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ ہر چیز کو انسانی فطرت اپیل کرتی ہے، انسانی دماغ ان کو اپیل کرتا ہے، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ہدایت کا سب سے بڑا منبع قرآن ہے، اور رحمت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن سے ہی ہدایتیں نکلیں، قرآن سے ہی رحمتیں ہمیں ملیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی کچھ علامات بیان کرنے کے بعد
فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن کے مقابل میں شہوات نفسانیہ پر مشتمل مضامین، لٹریچر اور کتب پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے اور قرآن کے مطالعے سے روکا جائے۔ فضول تاریخ کی کتابیں اور فضول تاریخ کے قصے اور کہانیاں پڑھ پڑھ کر قرآن کے مقابلے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل اور کود کی باتیں، قصے اور کہانے کی کتابیں خرید کے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک لیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نصر ابن حارث، قرآن کا دشمن تھا۔ یہ فارس اور ایران گیا، وہاں سے کچھ تاریخ کی کتابیں لے آیا جس میں سکندر کے اور رستم کے اور کچھ اور بادشاہوں کی قصے کہانیاں تھیں۔ کچھ کتابیں تھیں جن میں فحش قسم کے مضامین تھے، ہیجان انگیز مضامین تھے، جو انسانی جذبات کو بھڑکنے والے مضامین تھے۔ یہ اس نے لوگوں کو دی اور کہنے لگا دیکھو یہ دلچسپ باتیں ہیں، یہ محمد کی نعوذ باللہ دلچسپ باتیں ہیں۔ وہ تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتا ہے، آؤ میں تمہیں رستم و دارا کے قصے سناؤں۔ پھر اس نے ایک باندی خریدی جو خوش الہان تھی، جس کو دیکھتا کہ یہ قرآن کے قریب ہو رہا ہے اور حضور کے قریب ہو رہا ہے تو اس کو قرآن سے روکنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کے لیے باندی کو بھیج دیتا۔ یہ گانا گاتی اس کے سامنے، اس کا دل بہلاتی، اس کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا یہ لوگ خرید کر کے لاتے ہیں لہو و لعب کی باتوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے اور قرآن کو مذاق بنانے کے لیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یوں لگتا ہے انہوں نے قرآن کو سنا نہیں، یوں لگتا ہے ان کے کان بند ہیں۔ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں یاد رکھو ہر قسم کا گانا حرام ہے۔ کچھ جاہل کہتے ہیں کہ گانا روح کی غذا ہے۔ بھئی یہ شیطانی روح کی غذا ہو سکتی ہے، یہ گانا مسلمان کی روح کی غذا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گانا دل میں منافقت کو، کفر کو ایسے ابھارتا ہے، پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے کھیت پیدا ہوتے ہیں، نباتات پیدا ہوتے ہیں، گانے سے ایسے ہی منافقت اور کفر پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کان میں گانا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے کان میں سیسا پگھال کر ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلے رکوع میں لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائیاں نصیب فرمائی تھی اور ہم نے لقمان علیہ السلام سے کہا تھا اس حکمت اور دانائی پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ لقمان کا عرصہ حضور علیہ السلام کے عرصے سے بہت پہلے، اور عرب میں اور عجب میں ان کی شخصیت معروف تھی اور آج بھی معروف ہے۔ حضرت لقمان حبشی نسل تھے، رنگ کے کالے تھے، ہونٹ ان کے موٹے موٹے تھے۔ کسی نے ان کو تعجب سے دیکھا تو فرمایا میرے کالے رنگ کو نہ دیکھو، میرا دل منور ہے، میرا دل منور ہے۔ میرے موٹے موٹے ہونٹوں کو نہ دیکھو، میرے ہونٹوں سے نکلنے والی بات بڑی پتے کی ہے، بڑی خوش کن باتیں ہیں، بڑی بہترین باتیں ہیں۔ اس لیے کہتا ہے رنگ کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کرو۔ حضرت بلال حبشی بھی کالے تھے، لقمان حکیم بھی کالے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے،
بڑے دانا اور عالم تھے، وہ بھی کالے تھے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکیم کیوں بنایا؟ کہنے لگے کہ چند چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکیم بنایا۔ ایک تو اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر میرے بارے میں یہی تھی۔ دوسرا ادائی الامانہ، میں نے ہمیشہ امانت ادا کی، میں نے دیانت اور امانت کا پاس کیا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ جس کی امانت تھی میں نے اس کو ادا کی، حق ادا کیا۔ نمبر 2، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صدق الحدیث، میں نے ہمیشہ سچ بولا۔ چوتھی بات، ترک ما لا یعنینی، میں نے کبھی بھی فضول کام نہیں کیا، میں نے لا یعنی اور فضول چیزوں کو ہمیشہ ترک کیا۔ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے اللہ نے حکمت عطا فرما دی، دانائی عطا فرما دی۔ جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچو، اللہ تعالی حکمت عطا فرما دیں گے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں کو قرآن نے نقل کیا ہے، ان نصیحتوں کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے حضرت لقمان کی سنت پہ عمل کیا اور بوقت وفات اپنی اولادوں کو بلایا اور بلا کے پاس بٹھایا اور یہ آیات پڑھی، تاکہ جیسے لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، وہی سنت ادا ہو جائے۔ اور یہ نصیحتیں اور وصیتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت عقیدے سے متعلق ہے۔ بیٹا عقیدہ ٹھیک رکھنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا سا بھی شریک نہ ٹھہرانا، دنیا کا بدترین اور ناقابل معافی جرم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہر جرم کی معافی اللہ کے ہاں ہو جائے گی، لیکن شرک اور کفر کی معافی نہیں ہوگی۔ شرک قطعاً نہ کرنا، یہ توحید کے بارے میں نصیحت ہے۔ اور اللہ نے یہ نصیحت نقل کر کے فرمایا کہ توحید کا عقیدہ صرف میرے نبی نہیں بتاتے، صرف قرآن نہیں بتاتا، دنیا کے سمجھدار اور حکمت والے لوگ بھی میری توحید کی بات کرتے ہیں، میری توحید کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جن سے دنیا متاثر ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے 10,000 دیوان پڑھے ہیں، 10,000 دیوان حضرت لقمان حکیم کی حکمت کی باتوں کی۔ دوسری بات، کچھ اخلاقیات اور کچھ اعمال کے بارے میں حضرت لقمان نے نصیحتیں کی عقیدے کے ساتھ۔ فرمایا بیٹے کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں، نصاحے کے درمیان میں والد کا حق بیان کیا، والدین کا حق بیان کیا۔ فرمایا اللہ تمہارے خالق ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھو تمہاری ماں نے تمہیں کرہتے ہوئے تکلیف کی حالت میں 10 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اور پھر 2 سال تک تمہیں ہاتھ پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اس نے تمہیں اٹھایا، پیٹ میں اور ہاتھوں پہ اٹھانے کا عرصہ 2 سال کا ہے۔ فرمایا اللہ نے میرا بھی شکر کیا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو، پھر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا، لیکن اس میں بھی ماں باپ کی اطاعت میں فرمایا اعتدال سے کام لینا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ مشرک ہیں، ماں باپ کافر ہیں، ماں باپ بے دین ہیں اور وہ تجھے کفر اور شرک پر مجبور کرتے ہیں، گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اللہ کو ناراض کر کے ماں باپ کو راضی نہیں کرنا۔
لیکن اس کے باوجود صاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہوں، مشرک بھی کیوں نہ ہوں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا نبھا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اور میری فرما برداری کرنی ہے۔ لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت اپنے بیٹے کو توحید کے بارے میں، اور اس کے ساتھ فرمایا بیٹے خلوت میں بھی گناہ نہ کرنا، چھپ کر بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے چٹانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں اور آسمانوں میں، زمینوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، بر میں، بحر میں، وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ اس کو نکال کے لائے گا۔ اللہ بہت باریک دیکھنے والے ہیں، اللہ خبردار ہیں۔ چھپ کر بھی گناہ نہ کرنا، اگر چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو ہلاکت کا خطرہ ہے، چھپ کر گناہ کرو گے تو پھر دنیا میں بھی تمہارے بھی شکلوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ آج سب سے بڑے گناہ تو ہم خلوت میں کر دیں۔ ہم وہ لوگ جو اب بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہماری خلوتیں بھی گناہوں سے خالی نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں گناہوں سے خالی نہیں ہیں، اور آج کے دور میں تو خلوتوں میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ موبائل، انٹرنیٹ، خلوتوں میں گناہوں کے بڑے ذرائع ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی بیٹے خلوت میں بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا، خلوت تیرے اور میرے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز خلوت نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز جلوت ہے۔ تیسری نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، بیٹے نیکی کا حکم کرنا، بیٹے برائی سے منع کرنا، بیٹے جو تکلیف آئے اللہ کی طرف سے اس پہ صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ہائے ہائے نہ کرنا، فریادیں نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، بال نہ کھولنا، گریبان نہ پھاڑنا، جاہلیت کی پکار نہ پکارنا، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ صبر بڑا کام ہے، ان ذلک من عزم الامور۔ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹے تکبر بھی نہ کرنا، بڑائی بھی نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھیلا دینا، اپنی رخسار نہ پھیلا دینا، یعنی منہ پھیر کر تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا۔ بیٹے زمین پہ اکڑ کے بھی نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ اکڑ باز کو بھی پسند نہیں کرتے، شیخی مارنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ مختال، فخور، مختال جو عمل سے تکبر کرتا ہے اور فخور جو زبان سے شیخیاں بگاڑتا ہے، اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتے۔ بیٹا چال بھی میانہ چلنا، وقصد فی مشیک، درمیانی چال سے چلنا، نہ بہت تیز، یہودی بہت تیز چلتے تھے، نہ بالکل آہستہ، عیسائی بالکل آہستہ آہستہ چلتے تھے، تکلفاً تصنعاً، درمیانی رفتار سے چلنا۔ بیٹے وغضض من صوتک، پست آواز سے بولا کرو، پست آواز سے، بہت اونچی آواز سے نہ بولا کرو۔ اگر بہت اونچی آواز دیکھنی ہے تو دیکھو گدھا کی آواز بہت اونچی ہے، لیکن آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلی، جب کسی مرغ کی آذان سنو تو اللہ سے فضل اور مانگا کرو، دعا کیا کرو۔ فإنہ رأى ملکا، اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيكَ الْحَمِيرِ، جب گدھے کے ہینکنے کی آواز کو سنو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ سے شیطان مردود سے پناہ چاہا کرو۔ فَإِنَّهُ رَأَتْ الشَّيْطَانَ، گدھا جب ہینکتا ہے تب ہینکتا ہے کہ یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ ان نصیحتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کی اتنی صفتیں ہیں، اتنی تعریفیں ہیں، اتنے کمالات ہیں،
اگر 7 سمندر سیاہی بنا دو، 7 سمندر بولیں 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 سیاہی بنا دو، اور دنیا کے سارے درختوں کی ٹہنیاں اور لکڑیاں ان کو قلم بنا دو، نبیں بنا دو، اور پھر اللہ کی صفات لکھنا شروع کرو، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کائنات کے سارے درخت اور درختوں کی کلمیں گھس جائیں گی، لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہیں سبحان اللہ، طاقرات ہے، سارے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ اللہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ تو جو رب اتنی صفات والا ہو وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے فرمایا اس کے لیے دوسری بار تم سب کو پیدا کرنا ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا ہے، جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان، تم سب کو پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دیے، اور آخر میں مفاتیح الغیب کو بیان کیا اس سورت کے آخر میں۔ مفاتیح الغیب کیا ہیں؟ غیب کی چابیاں۔ 5 چیزیں ایسے ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ عمر بن حارث ایک کافر تھا، اس نے حضور سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ نمبر 2 میں نے فصل اگانی ہے، مجھے بتاؤ بارش کب آئے گی؟ نمبر 3 میری بیوی حاملہ ہے، پیٹ کے ساتھ ہے، یہ بتاؤ کہ میرے بیوی کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ چوتھا یہ کہ آج کے کام تو میں نے کر لیے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کل کیا کروں گا؟ 5ویں بات مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے موت کب آئے گی؟ اللہ نے اس پر یہ آیت اتار دی۔ فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک کون ہے؟ بولو، پیچھے پڑھائے ہیں ہم، سنائیں، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر۔ علم غیب خاص ہے، خداوندی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار خواب میں زیارت نصیب فرمائے، آمین کہو۔ طاقرات ہے، کیا خبر آج لیلۃ القدر ہو، اس لیے سارے کہو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما۔ آپ کو نہیں چاہیے، آپ بھی بولیں، اور قیامت میں حضور کی ہمیں رفاقت نصیب فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک ابن انس کی زندگی کتنی باقی ہے ارشاد فرما دیجئے۔ امام مالک نے خواب دیکھا، حضور نے منہ سے کوئی جواب نہیں دی، یوں اشارہ فرمایا، یوں 5 کا اشارہ فرمایا۔ امام مالک بیدار ہوئے، حضور کی زیارت کی تو خوشی ہوئی، لیکن تعجب اور تحیر اور اضطراب یہ ہے کہ 5 سے کیا مراد ہے؟ حضور نے یہ 5 کا اشارہ فرمایا، 5 دن، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 سال، کیا مراد ہوگی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ امام مالک محدث کبیر تھے، مجتہد اعظم تھے، بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ وقت کے امام تھے، تعبیر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ عجیب شخصیت، ان کے والد صحابی تھے، ان کی والدہ صحابیہ تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی۔ انہوں نے ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، گویا کہ ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں تو حضور سے ان کی نسبت ہو گئی، اس لیے اللہ نے بلا کا انہیں علم اور حفظ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ جو حضور نے 5 کا اشارہ فرمایا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ مالک تمہارا سوال ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا، بولو، کسی کو
اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ یہ 5 چیزیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کہاں کہاں آئے گی، نفع دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے، فصلوں کو فائدہ ہوگا، فصلوں کو نقصان ہوگا، ان سارے حالات کا علم اللہ کے پاس ہے. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کائنات کے ماداؤں کے رحموں میں نر ہے، مادہ ہے، پیدا ہوگا نہیں ہوگا، ضائع ہوگا یا رہے گا، زندہ پیدا ہوگا، مردہ پیدا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، رزق کتنا ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، ان ساری چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرو گے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا یہ بھی اللہ جانتا. اللہ خوب جاننے والے ہیں، خبردار ہے. یہ سورۃ لقمان ختم ہوئی. اب یہ سورۃ السجدہ ہے، اس کا ایک نام سورۃ السجدہ ہے، ایک نام الف لام میم تنزیل سجدہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 32 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پر ہے. اس کے 3 رکوع ہیں، چھوٹی سی صورت ہے اور 30 آیات ہیں. اس کو سورہ سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اہل ایمان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ سجدہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو رات کو سونے سے قبل تلاوت فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورہ ملک کو بھی رات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے صحابہ اور تابعین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس مختصر سورت کو اور سورہ ملک کو تلاوت کرتے تھے. یہ دونوں صورتیں قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں. اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی معمول تھا کہ جمعے کے دن آپ 1 رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز میں، 1 رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے اور 1 رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. مکی صورتوں میں توحید اور قیامت کا مضمون ہوتا ہے، اس صورت میں بھی توحید اور قیامت کا مضمون ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مضمون ہے. اس صورت کے مضامین میں توحید بھی ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے چند اور مضامین بھی ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. قرآن کریم لا شک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے نعوذ باللہ اس کو خود بنا لیا، غلط کہتے ہیں. بل هو الحق من ربک، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ اس لیے اتری ہے تاکہ یہ قرآن لوگوں کو ڈرائے. اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کا سلسلہ شروع کیا. فرمایا آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، اور ایک دن اللہ کے ہاں 1000 سال کا ہوتا ہے. دنیا کو یہ تلقین کی، مخلوقات کو یہ سبق دیا کہ میں کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے بھی یہ کام آہستہ آہستہ کیا ہے. تم بھی اپنے کام ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو، آہستہ آہستہ کیا کرو، تدبیر کے ساتھ کیا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کائنات کا نظام اور اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. 1000 سال تک کے جو احکام ہیں جو دنیا میں ہونا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں 1000 سال تک. اور بعض نے کہا 1000 سال جو کرنا ہوتا ہے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. 1000 سال کے بعد وہ ہو جاتا. 1000 سال پہلے کے احوال فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں.
پھر 1000 سال بعد اس کے نتائج اللہ کے پاس اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ ہے، اسی کو مانو، اسی پہ ایمان لاؤ۔ اللہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے پیدا کر کے پھر اس کو ذلت والے پانی سے، نطفے سے پیدا کر کے اس کو برابر کیا، اس میں روح کو پھونکا اور اس کے لیے کان، ناک، آنکھیں اور دل بنا دیے۔ تو اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا تمہیں ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا، اللہ کی طرف تم سب چلے جاؤ گے۔ حضرت ملک الموت کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے جو روح قبض کرتی۔ ملک الموت چاہیں تو خود اکیلے روح قبض کر لیں، چاہیں تو اپنی جماعت سے کام لے لے، ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی وہ روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگلے رکوع کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اس سے پچھلی آیت میں اہل ایمان کی نشانی بیان کی۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کی دوسری علامت یہ ہے ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کا نام آئے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس لیے اعتکاف کے حضرات کو تیسرا کلمہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ تیسرے کلمے میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا افضل الکلام اربع، 4 چیزیں دنیا کی ساری کلاموں میں سب سے افضل ہیں۔ 4 کلام دنیا کے سارے کلاموں میں سب سے افضل ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ آپ بھی کہو، الحمدللہ آپ بھی کہو، اللہ اکبر آپ بھی کہو، لا الہ الا اللہ آپ بھی کہو۔ حضور نے فرمایا جس نے 100 بار سبحان اللہ کہا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں اللہ بخش دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں اللہ بخش دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ پہلی نشانی وہ ایمان لاتے ہیں، دوسری اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ چوتھی نشانی سنو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ چوتھی نشانی ہے وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں، گرمیوں کی چھوٹی چھوٹی راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، خوفاً، ڈر بھی رہے ہیں، اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، پتہ نہیں میرا اٹھنا قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا مانگنا قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہے کہ نہیں، میرا اللہ کہیں میری نماز کو میرے منہ پہ نہ مار دے، وہ اللہ میری اس عبادت کو میرے منہ پہ نہ مار دے۔ وہ ڈرتے بھی ہیں، وطمعا، اور امید بھی کرتے ہیں میرا مالک میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، میری عبادت کو ضرور قبول کرے گا، میرے اعتکاف کو ضرور قبول کرے گا، میرے روزے کو ضرور قبول کرے گا، میری تلاوت کو ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، ان میں ڈر بھی ہوتا ہے، ان میں امید بھی ہوتی ہے۔ ڈرتے بھی رہو، وہ قہار ہے، اس سے امید بھی رکھو، وہ غفار ہے۔ ڈر چھوڑ دو گے تو جری ہو جاؤ گے، امید چھوڑ دو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، مایوسی کفر ہے۔ فرمایا یہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں
ان کا کیا مقام ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوا کرتے تھے، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے. میدان حشر میں تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہوں گے تو میرا رب کہے گا، میرا رب چلو بھائی چلو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. کتنا سستا سودا ہے. افضل ہے کہ سو کر اٹھو تہجد پڑھو، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، 6 پڑھ لیا کرو، 8 پڑھ لیا کرو تہجد کی نیت. اس کو زندگی کی عادت بنا لو، بس آپ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو گئے. وقت نہیں کہ میں تہجد کے فضائل عرض کروں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام. جنت کا ایک محل ہے، اتنا خوبصورت ہے. اندر سے دیکھو تو باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر سے دیکھو تو اندر کا سین نظر آتا ہے. اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے جس کے اندر یہ علامتیں ہوں: گفتگو نرم کرتا ہو، پیار بھری باتیں کرتا ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. جب ساری دنیا سو جائے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو. اس جنت کا مالک، اس محل کا مالک وہ آدمی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا کہ آخری نشانی ایمان والوں کی یہ ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو سحری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. تم چھپ چھپ کے تہجد پڑھتے ہو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں چھپا کے رکھی جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جنت ملے گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، دل پہ ان کا کھٹکا تک نہیں ہوا. اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی. میرے نبی ان کی ملاقات سے آپ شک نہ کریں، آپ کی ان سے ملاقات ہونی ہے. چنانچہ شب معراج حضور کی ان سے ملاقات ہوئی. قبر اطہر پر بھی ملاقات ہوئی. حضور ان کی قبر سے گزرے، وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا. اس کے بعد ایک بات فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل میں وہ لوگ جن میں 2 خوبیاں تھیں، ان کو اللہ تعالی نے امام بنایا، پیشوا بنایا. کیا؟ نمبر 1 صبر، نمبر 2 اللہ پر یقین. جس آدمی پہ میں صبر ہو اور اللہ پر یقین ہو، اللہ اس کو نواز دیتے. بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ نے امام بنا دیا صبر اور یقین کی وجہ سے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یمکن العبد، بندے کو اس وقت تک زمین میں اللہ قدرت عطا نہیں فرماتے جب تک کہ آزمائے نہ، اور اس وقت تک امام نہیں بناتے جب تک کہ اللہ اس کو صبر اور یقین نہ دے. آدمی امام تب بنتا ہے اس میں صبر ہو، اس میں یقین ہو. سورۃ الاحزاب بھی مدنی سورت ہے، یہ ہجرت کے بعد اتری ہے. قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 33 نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر پر ہے. اس کے 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں. اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے شرک کی تردید کی، اور اس صورت میں اللہ نے جاہلیت کی رسموں کی تردید کی. اسلام رسمیں جاہلیت کی رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہے.
آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی رسمیں ہیں، تو ان رسموں کو چھوڑو، حضور کی سنت کو اختیار کرو، رسموں کو چھوڑو، نبی کی شریعت کو اختیار کرو۔ قرآن رسم مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں ایک ایسے غزوے کا ذکر ہے جس میں مشرکین کی بہت سی جماعتیں مدینہ منورہ پہ چڑھ کے دوڑی تھیں مدینہ کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب پڑ گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی 3 رسموں کی تردید کی۔ ایک تو عقیدے کی رسم تھی اور 2 عملی رسمیں تھیں۔ عقیدے کی رسم جاہلیت کی، کافروں کی یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، یہ اللہ پر کے آگے ان کی سفارش چلتی ہے، اور یہ جو چاہیں اللہ سے منوا لیں، جو چاہیں اللہ سے منوا لیں، یہ شفیع غالب ہیں۔ قرآن نے اس کی تردید کی کہ اللہ سے کوئی نہیں منوا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اور بتوں کو تو ویسے ہی سفارش کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسری رسم زمانہ جاہلیت کی، جس کی اس صورت نے تردید کی، لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر پھر ماں سمجھتے تھے، اس کی بھی تردید کی۔ تیسری رسم جاہلیت کی یہ تھی کہ لوگ کسی کو اپنا بیٹا بنا کر پھر اس کے 2 باپ سمجھتے تھے، منہ بولا بیٹا، متبنہ بیٹا، اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی اگر وہ چھوڑ دیتا اس سے شادی کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اس رسم کی اللہ تعالی نے تردید کی۔ اس لیے اس صورت میں 18 احکام ہیں، جن میں 7 احکام اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، 9 ایمان والوں کو عطا فرمائے، 2 احکام حضور کی بیویوں کو عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر ہے، حضور کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہے، اور آپ پر صلاۃ و سلام کا ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے والوں کے انجام کا ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکام بھی عطا فرمائے، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور بہت سی رسموں کی تردید بھی کی۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آغاز یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، میرے نبی اللہ سے ڈریے۔ حضور کو تو اللہ کا ڈر تھا، حضور کو کہہ کر ہمیں سنایا جا رہا ہے تقوی اختیار کیجئے، کافروں، منافقوں، بے دینوں کی باتیں نہ مانیے۔ ہم بھی اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم سنت پر چلنا چاہیں، شریعت پہ چلنا چاہیں، تو بے دین قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یار مجھے شادی شریعت کے مطابق کرنے دو، یار یہ فوتیدگی مجھے نبی کی سنت کے مطابق سر انجام دینے دو، یار یہ جو میرا کاروبار ہے نا مجھے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے دو۔ وہ کہیں گے یار چھوڑو یار، کچھ تو آخر برادری کی بھی ماننی پڑتی ہے، کچھ جہانداری بھی ہوتی ہے، کچھ دنیا داری بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے بطور خاص صورت کو شروع اسی سے کیا کہ میرے نبی اپنی امت سے کہو، نہ کافروں کی مانو، نہ منافقوں کی مانو، نہ بے دینوں کی مانو۔ کس کی مانے؟ واتبع ما یوحی الیک، قرآن کی مانو، نبی کے فرمان کی مانو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی اچھی باتیں اللہ نے۔ بابا نہ برادری کی مانو، نہ کسی رسم اور رواج کی مانو، کس کی مانے؟ فرمایا قرآن کی مانو، واتبع ما یوحی الیک۔ اچھا لوگ مخالف ہو جائیں گے، برادری بائیکاٹ کر دے گی، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ۔ وتوکل علی اللہ، کیا کرو؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا کے لیے لوگ بگاڑتے ہیں، اگر تمہاری دین کے لیے بگڑ گئی تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ان کی ہدایت کا تمہیں ذریعہ بنا کر انہیں کو تمہارا دوست پھر کر دے گا۔
یہ تمہارے نقش قدم پہ چل پڑیں گے۔ اب رسموں کی تردید شروع کر دی اللہ نے۔ عرب میں مشہور تھا کہ بہادر لوگوں کے دو دل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بابا دو دل کسی کے نہیں ہوتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے۔ جس طرح کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے تھے اپنی بیویوں کو تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، میری ماں کی ران، میری ماں کی ٹانگ، میری ماں کی شرمگاہ، یہ کہتے تھے اور پھر اس کو ماں کی طرح سمجھنے لگ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جیسے دو دل کوئی نہیں ایسے دو مائیں کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا حکم آگے 28ویں پارے میں آئے گا، انشاءاللہ ہم وہاں بیان کریں۔ دوسری رسم فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لو تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنا کرتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنا کرتا۔ جس طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی ایسے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اس کو اپنا بیٹا کہو گے اور وہ اپنی ولدیت کے ساتھ آپ کا نام لکھے گا تو اس کا معنی یہ ہوا ایک باپ اس کے آپ ہو گئے اور ایک باپ وہ ہوا اس کا جس کا یہ نطفہ ہے، جس کا یہ، تو کتنے باپ ہو گئے؟ نیند آ رہی ہے؟ بولیں بھائی کتنے باپ ہو گئے؟ بابا دل بھی دو کوئی نہیں، مائیں بھی دو کوئی نہیں، باپ بھی دو۔ یہ رسمیں غلط ہیں، یہ ساری جاہلیت کی باتیں۔ آج کے بعد کوئی اپنے لے پالک بیٹے کو اپنا بیٹا مت کہے، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف ان کی نسبت کیا کرو۔ دراصل حضور کے ایک غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید غلام اصل تو عربی تھے، کسی نے ان کو بچپن میں پکڑ لیا اور پکڑ کر بیچ دیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے انہیں خرید لیا۔ اب حضرت خدیجہ نے انہیں حضور کو گفٹ کر دیا۔ کہیں سے یہ سفر میں جا رہے تھے تو ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ حضور کے پاس ہے، تو یہ مدینہ آئے اور حضور سے کہا منہ مانگی رقم لے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رقم کوئی نہیں لیتا، اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو تم اس کو لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ باپ گیا حضرت زید کے پاس، زید نے کہا مجھے یہ ماں باپ سے زیادہ پیار دیتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ حضور نے انہیں آزاد فرما کر بیٹا بنا لیا۔ لوگ ان کو کہتے تھے زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا اور اب زید بن محمد ختم ہو گیا۔ لوگ ان کو ان کے والد کی طرف نسبت کر کے پکارنے لگ گئے۔ اب کچھ احکام۔ پہلا حکم ہے مومنین کے لیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ میرے نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ خیر خواہ ہیں، قریبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مثال ہے سورج کی، اور ہمارا دل یہ چراغ ہے، ہمارا ایمان چراغ ہے، ہمارا ایمان روشن ہے حضور علیہ السلام کی سورج کی روشنی سے۔ حضور نہ ہوتے تو ہمارا ایمان بجھ جاتا، ہمارا دل بجھ جاتا، بلکہ اس سے بڑھ کر حضور نہ ہوتے تو ہم دنیا میں زندہ نہ ہوتے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو میرے نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ اہم ہیں، تمہاری جانوں سے زیادہ قریبی ہیں، تمہاری جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے۔ میرے نبی کا احترام کرو، میرے نبی کا خیال کرو۔ اور دیکھو میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں،
تو حضور تمہارے لیے باپ کی طرح ہیں، اور آپ کی گھر والیاں امہات المؤمنین ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ اور کچھ فرمایا رشتہ دار تم ایک دوسرے کے قریبی ہو اللہ کی کتاب میں۔ یہ پہلا حکم ہے حضور کے لیے، پہلا حکم۔ کچھ احکام مومنین کے لیے، کچھ حضور کے لیے۔ حضور کے لیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَابْنِ مریم۔ 5 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ میرے نبی، ہم نے نوح علیہ السلام سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے اور آپ سے پختہ عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد تھا اللہ کے احکام پر چلنے کا، لہٰذا آپ اللہ کے احکام پر چلتے رہیں۔ پھر مومنین کے لیے دوسرا حکم ہے، ایمان والو اس وقت کو یاد کرو، ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس وقت کو جب تم پر لشکر آ گئے تھے، ان لشکروں کو ہم نے ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ تتر بتر کر دیا۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ خندق کا۔ سن 4 ہجری تھا یا 5 ہجری، بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، حضور نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا، غداری کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، تو اس کے 20 آدمی مکہ چلے گئے۔ ان کا سردار تھا حیی ابن اخطب۔ مکے والوں کو جا کے اکسایا کہ مہربانی کرو، ہم اور آپ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں سے، مسلمانوں سے بس آخری بار اب 2 ہاتھ کر لیں۔ ان کو تیار کیا، یقین دہانیاں کرائیں، قسمیں اٹھائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہنے لگے کہ ہم مشرکین کا دین مسلمانوں کے دین سے زیادہ سچا ہے۔ بہرحال مکے کے لوگوں کو تیار کیا، عرب کے دیگر قبائل تھے جن میں بنو غطفان جنگجو قبیلہ تھا، بنو غطفان کو اور عرب کے اور قبائل کو تیار کیا۔ 12,000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف چڑھ دوڑے، 12,000، اور بعض روایات میں تھے 15,000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی، اور پورے مدینہ کی کل آبادی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کی تعداد 12,000 نہیں تھی۔ اب اندازہ لگا لیں کہ 12,000 کا لشکر مٹانے کے لیے چلا ہے، اگر ایک آدمی کے مقابلے میں بھی لڑے تو مسلمان پھر بھی کم ہیں۔ مسلمان تو ہیں ہی، لڑنے والے 3,000، باقی عورتیں، بچے ملا کر بھی 12,000 تعداد نہیں پہنچتی اس زمانے کے مدینہ کے لوگوں کی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حضرت ایسا کریں، یہ قرآن اور کعبے کی طرف ٹانگیں نہ کریں، ایسا کریں خندق کھود لیں، مدینہ منورہ میں 3 طرف سے پہاڑ ہیں، ایک طرف سے راستہ ہے، خندق کھود لیں گہری گہری جس کو یہ عبور نہ کر سکے۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ آپ نے 10 آدمیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، فرمایا یہ خندق کھودو۔ خندق تیار ہو گئی تو یہ لشکر حضور کے مقابلے میں آ گیا۔ 1,000 اونٹ تھے ان کے پاس، 1,000 اونٹ، کئی سو گھوڑے، تلواریں۔ یہ ان کا پہلا تجربہ تھا، دیکھا کہ آگے خندق ہے۔ حضور نے یہ دفاعی جنگ لڑی تو یہ یہاں آ کر کھڑے ہو گئے، اور 20-25 دن تک یہ یہاں کھڑے رہے۔ خندق عبور کرنے کی کوشش کی، ایک آدھ یہودی نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ آج اتفاق ہے کہ 21 رمضان مبارک کی شب ہے، اور 21 کو صبح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی شجاعت کا باپ ہیں، فاتح خیبر ہیں، اس کو قتل کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگوں کا آمنا سامنا مقابلہ ہوا، لیکن تیر اندازی ہوتی رہی۔ حضور
اب یہ ایسا مشکل وقت تھا، اس وقت ایک تو مدینہ کے لوگ قحط میں مبتلا تھے، یعنی سخت سردی تھی اور کھانے پینے کا سامان ختم تھا، اور ادھر سے دشمن کا خوف۔ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یوں لگتا تھا تمہارے اوپر سے آ گئے، تمہارے نیچے سے آ گئے۔ اذ زاغت الابصار، اتنا بڑا لشکر کے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور یہ دل گلوں کو آ رہے تھے۔ کمزور اور کچے لوگوں کا اللہ کے بارے میں گمان پیدا ہونے لگ گیا، مسلمان آزمائے گئے، جھنجھوڑے گئے۔ حضور کا خیال پیدا ہوا، آپ نے مشورہ بھی کیا صحابہ سے کہ ہم ان سے مشرکین سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ حالات ایسے تھے، صحابہ ڈٹ گئے، حضرت نہیں، ہمیں ان مشرکوں سے کوئی صلح نہیں کرنی، ہم لڑیں گے چاہے جام شہادت نوش کریں۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ باہر سے یہ حملہ آور ہیں، اور اندر ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، اس کو بھی بنی نذیر نے جا کر، یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، عہد شکنی پہ ابھارا۔ اب گویا اندر سے انہوں نے بغاوت کر دی اور باہر سے وہ لشکر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے خاص مدد فرمائی، اور وہ مدد یوں فرمائی کہ 20-25 دن گزر گئے جب، تو اللہ نے تیز ترین ٹھنڈی ہوا چلا دی رات کو، اتنی تیز کہ ان کی دیگیں کھانے کی چڑھی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، ریت اڑ اڑ کر ان کے منہوں پہ لگی۔ تو ابو سفیان نے کہا چلو بھائی واپس چل۔ یہ ناکام، خائب اور خاسر اور نامراد ہو کر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس میری نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہاری مدد کی۔ آپ پیچھے جو ہمارے درس کے مستقل ساتھی ہیں پیچھے سن آئے ہیں، بدر میں کس نے مدد کی؟ بولو اللہ نے۔ احد میں کس نے شروع میں مدد کی؟ اللہ نے۔ اور اب فرمایا غزوہ احزاب میں بھی ہم نے مدد کی۔ پھر اس کے بعد منافقین کا کردار بیان کیا کہ منافقین نے اس جنگ میں خوب بہانے کیے، عین موقع پر حضور کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے، اور طرح طرح کی باتیں کی اور حضور کا مذاق اڑایا، اور اہل ایمان نے حضور کے ساتھ وفا کی۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ بھی سچے، رسول بھی سچے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی فرمانبرداری میں اضافہ ہو گیا، اور منافق وہ بے ایمان ہوئے۔ پھر غزوہ احد کا ذکر کیا کہ غزوہ احد میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے وعدے کو سچ کر دکھایا، کچھ نے وعدہ پورا کیا اور وہ شہید ہو گئے، کچھ موت کی انتظار میں ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے غزوہ احد میں بہادری کے بڑے جوہر دکھا۔ انس بن نضر، انہوں نے حضرت سعد سے کہا سعد انی لاجد ریح الجنت دون احد، مجھے احد کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ گئے، لڑے، 80 زخم جسم پہ آئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ اپنا عہد نبھا گئے، اور باقی صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا۔ یہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، غزوہ خندق ختم ہو گیا، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے تشریف لے گئے، جبریل آپ کے پاس آئے، ان کے اوپر گرد و غبار تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بنو قریظہ کی طرف۔ یہ مدینہ کے شمال میں رہتے تھے، یہ قلعہ بند ہو گئے، صحابہ جوش و خروش کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف گئے، وہ قلعہ بند ہو گئے، صحابہ نے جا کے محاصرہ کر لیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ محاصرہ جب لمبا ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ منظور ہے۔ سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے، تو وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، زخمی تھے، ان کو لایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں، چونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، تو عہد شکنی کرنے پر تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ تورات کا فیصلہ یہ تھا، آج بھی بائبل میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے
کہ اگر کوئی عہد شکنی کرے تو ان کے مردوں کے گلے کاٹ دیں اور عورتوں کو اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیں۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تو ان کے گلے کاٹے گئے، مردوں کے سینکڑوں لوگوں کے گلے کاٹے گئے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ان پہ غلبہ دیا، تم نے ان کو قتل بھی کیا، قید بھی کیا، ان کی زمینوں کے اور ان کے گھروں کے تم وارث بن گئے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا میرے نبی اپنی گھر والیوں سے ایک بات کہہ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، 2 مہینے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بڑے عسر کے ساتھ زندگی تھی، مشکل کے ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن جب خیبر فتح ہو گیا، اب غنیمتیں آنے لگیں، اب مال و اسباب آنے لگا، تو ازواج مطہرات نے حضور کی خدمت میں مطالبہ پیش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تنگی تھی تو ہم نے بھی تنگی برداشت کی، اب تو مسلمانوں کی عورتوں کے پاس بڑی وسعت ہے، تو ہمارے لیے بھی خرچہ بڑھا دیں۔ حضور کو اپنی گھر والیوں کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا کہ نبی کی بیویاں ہوں اور دنیا پر نظر رکھیں، دنیا کا مطالبہ اور تقاضا کریں۔ حضور کو ناپسندیدگی ہوئی، حضور ناراض ہو کر مسجد نبوی کے قریب بالا خانہ تھا، ایک چوبارہ تھا، اس پہ تشریف لے گئے اور آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں بیویوں کے پاس 1 مہینہ نہیں جاؤں گا۔ ادھر مدینہ میں افواہ اڑ گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، حضرت ابو بکر پریشان، ان کی گھر والی، ان کی بیٹی حضور کی گھر والی، حضرت عمر پریشان۔ خیر حضرت عمر تشریف لائے، بالا خانے پہ تشریف لے گئے، پوچھا، حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، تو اللہ اکبر کہا، تو ان دونوں نے، ابو بکر اور عمر نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا کہ حضور کا احترام کرو اور آج کے بعد تم نے کوئی دنیا کا تقاضا اور مطالبہ نہیں کرنا۔ اصل رشتے بستے بھی ایسے ہی ہیں کہ باپ خود اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا۔ اب 1 مہینہ گزر گیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا میرے نبی اپنی بیویوں سے یہ کہہ دو تمہیں چوائس ہے، 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زندگی اور زینت چاہیے تو آؤ، پھر میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے سامان لے کر چلی جاؤ، اور اگر تم ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر اللہ رسول اور قیامت کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ایک بات کہتا ہوں، تم باپ سے مشورے کے بغیر جواب نہ دینا، اور پھر یہ آیت پڑھی، عائشہ نے نعرہ لگا دیا کہ اس مقصد کے لیے میں باپ سے مشورہ کروں گی، اخترت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ کو چنا، میں نے اللہ کے رسول کو چنا۔ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں دوسرا حکم ہے ازواج مطہرات کے لیے، فرمایا میرے نبی کی بیویوں تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، عام عورتیں تمہارے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی، تمہارے لیے احتیاطیں بھی زیادہ ہیں، اجنبی مرد سے بات کرو تو دب کے نہ بات کرو، بلکہ کڑک دار لہجے میں بات کیا کرو اور مطلب کی بات کیا کرو، اور اسی طرح عام مومن عورت کرے۔ حضور کی ازواج کے واسطے سے تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے۔ پھر ان احکام میں یہ بھی ہے وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ننگی تو بالکل نہ پھرو، بے پرد تو بالکل نہ پھرو، اگر ضرورت ہو تو پردے کے اندر جاؤ، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ میرے نبی کی گھر والی ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، تم نبی کی اہل بیت ہو، یہاں اللہ نے اہل بیت حضور کی گھر والیوں کو فرمایا، تم میرے نبی کی اہل بیت ہو۔ دیکھو قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت ام سلمہ کے تقاضے پر کہ عورتوں کا ذکر قرآن میں کیوں کم ہے، یہ مستقل رکوع اتارا جس میں عورتوں کے اعمال کا ذکر ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور
سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے مرد کردار کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی اور اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا۔ اس کے بعد تیسرا حکم ہے حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے ان کی شادی کرا دی اپنی پھوپھی زاد بہن سے، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زینب سے شادی کرا دی، یہ آپ کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی ہیں۔ شادی کے لیے حضرت زینب تیار نہیں تھیں، نہ ان کا بھائی تیار تھا، حضور کے حکم پر شادی کی، لیکن ظاہر ہے ان کو غلام سمجھتی تھیں اور وہ اپنے آپ کو قریشی سمجھتی تھیں، تو آپس میں بن نہ آئی، ہر معاملے میں جھگڑا ہوتا تھا، اور روز آ کر یہ کہتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ حضور حضرت زید سے فرماتے میاں نہ دے طلاق، گزارا کر، لیکن بالآخر طلاق دے دی، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ حضور علی ان کی عدت گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ نے پہلے حضور کو بتا دیا تھا کہ یہ طلاق دیں گے اور ہم آپ کی شادی کرا کر جاہلیت کی اس رسم کی تردید کریں گے کہ منہ بولا بیٹا وہ بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیوی بہو ہوتی ہے، ہم یہ شادی کروا کر دنیا کو بتائیں گے کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ تو اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے نبی آپ جس چیز کو چھپا رہے تھے کہ یہ آپ کی بیوی بنیں گی زینب، ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، ہم نے آپ کی ان کے ساتھ شادی کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے حضور کے لیے ختم نبوت کا اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کا صلبی بیٹا کوئی نہیں، روحانی بیٹے پوری امت ہے۔ فرمایا حضور کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ خط لکھے نا تو آخر میں مہر لگتی ہے، لفافے میں بند کریں تو لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ لفافہ کھلا ہوا نہیں ہے، جس کو آج کل آپ سیل کہتے ہیں۔ جب کوئی دوائی آتی ہے تو دوائی بند کر کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، پیپر آتے ہیں تو اوپر سیل لگا دیے جاتی ہیں۔ فرمایا حضور وہ آخری مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور وہ یہ دعویٰ کریں گے نبی ہیں، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر حضور کو فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف داعی بنا کے بھیجا، صراط منیر بنا کے بھیجا۔ پھر اللہ نے مومنین سے فرمایا اگر کوئی شخص نکاح کرے، رخصتی نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو جائے تو فرمایا ایسی خاتون کی کوئی عدت نہیں ہے، رخصتی سے پہلے جس کو طلاق ہو گئی اس کی عدت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، میرے نبی آپ کے لیے جو ہم نے آپ کی شادیاں کر دیں یہ آپ کے پاس رہیں گی، یہ بھی آپ کے لیے حلال، اور جو آپ کی باندیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پھوپھی کی بیٹیوں سے، آپ چچے کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، آپ ماموں کی بیٹیوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ 4 شادیوں کا قانون عام آدمی کے لیے ہے، میرے نبی آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ آپ کے بارے میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو گفٹ کر دے اور کہے کہ میں اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہوں
اور آپ اس سے شادی کرنا چاہیں تو صرف آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جس کو چاہیں آپ رکھیں، جس کو چاہیں آپ طلاق دیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والو حضور کے گھر میں جایا کرو تو اجازت لے کے جایا کرو، یہ ادب ہے حضور کا، حضور کے آداب بتلائے۔ اور دوسرا، جب کھانا بن رہا ہو تو انتظار میں نہ بیٹھا کرو، جب کھانا کھا چکو اور تو آپس میں بیٹھ کر گپے نہ لگایا کرو، باتیں نہ کیا کرو، اٹھ کے چلے جایا کرو۔ حضور شرماتے ہیں تمہیں کہنے سے کہ اٹھ کر جاؤ، اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہیں بھی دعوت پہ جاؤ، کھانا کھا کے فوراً چلے جاؤ، اور جب تک کھانے پہ بلایا نہ جائے بن بلائے نہ آؤ، طفیلی بن کر بھی نہ آؤ، اور حضور کو تکلیف بھی نہ دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک حق یہ بھی بیان کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے نبی کے لیے، اللہ کے فرشتے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی میرے نبی کے لیے صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ کا معنی ہے میرے نبی کے لیے دعا کیا کرو، اور سلام کا معنی ہے میرے نبی پہ سلام بھیجا کرو۔ دعا کیا ہے؟ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ تو حضور نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یوں درود پڑھا کرو، اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا مقبول ترین نیکی ہے۔ کہتے ہیں ہر عمل کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا مردود ہو، حضور پر درود پڑھو تو عمل قبول ہی قبول ہے، مردود نہیں ہوتا۔ دوسرا، اللہ کے نبی پہ درود کی برکت سے عمل قبول ہوتا ہے، اس لیے دعا میں درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہے، اور وظیفے میں درود نہ پڑھا جائے تو وظیفہ قبول نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھو، فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اللہ کے نبی کا قیامت کے دن قرب ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے قریبی میرے جنت میں وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ حضور پہ درود پڑھنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، حضور پہ درود پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، حضور پہ درود پڑھنے سے مقصد حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے سے خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور پر درود پڑھنے سے روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حضور پہ درود پڑھنے سے حج بیت اللہ نصیب ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ لیکن درود پڑھو جیسے حضور نے درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اوپر رکھ دو بیٹا۔ ہمارے جو معتکفین ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی درود پاک کی ترتیب بھی بنا رہے ہیں، یہ کتابیں میں نے اس لیے منگوائی ہیں۔ آپ دعائیں بھی پڑھیں گے، آپ درود پاک بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 7واں حکم دیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، میرے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور پوری امت کی عورتوں سے پردے کا حکم کر دیں، ان کو کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضور کی بیٹیاں، بیٹی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، اور وہ ہیں حضور کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا۔ ہم صرف فاطمۃ الزہرا کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہا، وہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، لیکن 3 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ دلیل قرآن نے کہا بناتک، بناتک جمع کا صیغہ ہے، میرے نبی اپنی بیویوں سے کہو، ازواج بھی جمع کا صیغہ، بنات بھی جمع کا صیغہ، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جنابیبہن، یہ اپنے اوپر چادر لے لیا کریں۔
اوڑھنیاں لے لیا کریں، اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں. یہ پردے کا حکم ہے، پردہ واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور سورہ نور میں نے عرض کیا تھا 18ویں پارے میں، جو ہمارے ساتھی موجود تھے انہیں یاد ہوگا، وہاں اللہ نے ستر کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ باقی سارے جسم کو محرم سے بھی چھپاؤ، چہرہ، 2 ہاتھ 2 پاؤں ظاہر کر سکتے ہو، ضرورت کے وقت نامحرم کے سامنے بھی ظاہر کر سکتے ہو، جیسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. یہ پردے کا حکم ہے، اور پردہ چہرے کا بھی ہے. تو فرمایا کہ پردہ کیا کریں، اس میں مومنین کی شان ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ ایمان والو میرے نبی کو نہ ستایا کرو جیسے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. میرے نبی کو نہ ستایا کرو. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سورہ قصص میں کل کے درس میں سنا تھا کہ قارون نے سازش تیار کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ایک بدکارہ عورت سے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا، ستایا تھا. یاد ہے کل کے درس میں یہ بات آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں قارون بھی زمین میں دھنس گیا، اس کا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا محل بھی زمین میں فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا. اور میاں اللہ والوں کو بھی نہ ستایا کرو. بعض لوگ علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نیک نمازیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی بد دعائیں زمین میں دھسا دیتی ہیں. ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، کوفہ کے گورنر تھے. کوفی لا یوفی ہیں، کوفی بڑی شرارتی قوم ہے. حضرت حسین کو انہوں نے شہید کیا. انہوں نے حضرت عمر کو ان کی ناجائز 3 شکایتیں کی. ایک بندے نے منہ پہ جھوٹ بولا تو انہوں نے 3 بد دعائیں دی اس کو، اور تینوں قبول ہوئی. کہا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اس کو اندھا کر، اس کو فقر میں مبتلا کر، اس کو فتنے میں مبتلا کر. نوجوان تھا، کہتے ہیں تینوں دعائیں قبول ہوئیں. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے کسی ولی سے دشمنی رکھی اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. اور جس نے حضور کو ستایا اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہتے ہیں وہ اندھا ہو گیا، بھیکاری بن گیا، بھیک مانگتا تھا، غریب ہو گیا. اور فتنے میں مبتلا یہ ہوا کہ بڑھاپے میں یہ پلکیں اس کی گر گئی تھی، یوں اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا، اور اس عمر میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور چیخ چیخ کے کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. کسی کی بد دعا نہ لو، اور حضور کی بد دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ حضور کو ایذا نہ دو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ایذا دی تھی. اور پھر کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہیں عیب ہے، انہیں عیب ہے، انہیں بیماری ہے، شرمگاہ پر ان کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کر دی. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا رہے تھے، اور نبی بے عیب ہوتا ہے، یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ میرا موسیٰ نبی ہے اور بے عیب ہے. تالاب پر نہانے گئے، اکیلے تھے. یہ بنی اسرائیلی تو ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کسی کے سامنے نہیں نہاتے تھے، کپڑے نہیں اتارتے تھے. کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے اور نہانے کے لیے گئے تو پتھر بھاگ پڑا، چل پڑا پتھر کپڑے لے کر. اور موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی نکلے تالاب سے اپنے کپڑے وصول کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں او یا حجر سیابی، یا حجر سیابی، او پتھر ٹھہر جا میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے. پتھر آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، آگے لوگ بیٹھے تھے. اسی حالت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ تو بے عیب ہیں، موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 3-4 منٹ میں سورہ سبا بھی ختم کر لیتا ہوں تاکہ ہماری منزل پیچھے نہ رہ جائے. یہ سورہ سبا مکی صورت ہے، قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 34واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے، رکوع اس کے 6 ہیں، آیات 54 ہیں.
سبا مملکت سبا ایک مملکت کا نام تھا، اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر چند چیزوں کو بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اپنی انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تو یہ تھا کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے سبحان اللہ، آپ بھی سارے کہیں ذرا اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح پہاڑوں سے آواز آتی تھی، جس طرح آپ آواز دے رہے تھے، داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کہتے تھے تو پہاڑوں سے ایسے ہی آواز آتی۔ آپ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، زریں بناتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نعمل سابغات وقدر فی السرد، زریں بنائیں، زریں کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، اور کڑیوں کا اندازہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا، ایک مہینے کی مسافت صبح طے کرتا تھا، ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا تھا، یمن سے شام، شام سے یمن آتا جاتا تھا، اور اوپر کرسیاں ہوتی تھیں علماء کی، اوپر پرندے ہوا کرتے تھے، کئی کئی ہزار لوگ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جن تابع بنا دیے تھے، ان کے سامنے جن کام کرتے رہتے تھے، اور بڑے بڑے پتھر جنوں سے اٹھواتے تھے اور مشکل کام کرواتے تھے، ان سے قلعے تعمیر کرواتے، مورتیاں بنواتے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب، ٹب اور ٹب بڑے بڑے تالابوں کی طرح تیار کرواتے تھے، دیگیں تیار کرواتے تھے۔ فرمایا آل داؤد میری ان نعمتوں پر بولو شکر ادا کرو۔ اللہ نے نبیوں پہ جو بھی نعمت کی، ساتھ فرمایا میرے نبیوں میری نعمت پر بولو شکر ادا کرو۔ ہمارے لیے یہ درس ہے، اللہ دولت دیں شکر کرو، علم دیں شکر کرو، صحت دیں شکر کرو، اولاد دیں شکر کرو، قرآن دیں شکر کرو۔ آج ہمارے 2 بچوں کا ختم قرآن ہوا ہے مدرسے میں، دونوں ہمارے بھانجے ہیں، ایک ہمارے حافظ عبدالباسط ہیں، میرے داماد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اور ایک قاری کیا نام ہے، امیس، سدیس کا ختم ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور بڑا عجیب واقعہ ظاہر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے، مسجد اقصی گر گئی تھی، حضرت ابراہیم نے بنائی تھی تو اب گر رہی تھی۔ اللہ نے حکم دیا سلیمان مسجد اقصی بناؤ، مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہو گئی، جنات سے تعمیر کروائی۔ جنات کو حکم کیا زبرجد لے کے آؤ، یاقوت لے کے آؤ، ہیرے جواہرات قیمتی سے قیمتی، تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، اللہ نے موت کا فیصلہ فرما دیا، موت کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی نبی غیر نبی دنیا سے گئے، کام ادھورے چھوڑ کے گئے۔ ایک میرے اور آپ کے آقا ہیں، جب دنیا سے گئے تو دنیا پہ جانے سے پہلے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی کا اعلان ہو گیا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، ورنہ عالم جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کام ادھورا۔ آج ہمارے دنیا کے متبحر ترین عالم دین علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کرتے، ہم ان کے حافظے کو دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے، ہزاروں کتابیں ان کے سینے میں محفوظ تھیں اور علم کا سمندر تھے۔ یہاں بھی پڑھانے کے لیے دورہ تفسیر میں تشریف لاتے رہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دوست تھے، آج ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین کہو۔ آخرت کی منازل آسان، لیکن وہ بھی گئے تو اب دل کرتا ہے کہ ابھی تو بہت سا کام باقی تھا، بہت سے سوالوں کے جواب دینے تھے، بہت سی کتابیں لکھنے تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، کام نامکمل تھا، ابھی کام ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ان جنوں کو میری موت کا علم ہو گیا تو کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، شرارتی لوگ ہیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا محراب میں کھڑے ہو جاؤ،
شیشے کا محراب تھا، لاٹھی لے لیں اور لاٹھی ہاتھ میں لے کر آپ نماز شروع کر دیں، نماز کی نیت کر لیں۔ انہوں نے ایسے فرمایا، نماز کی نیت کر لی، اسی دوران اللہ نے روح مبارک قبض کر لی، وفات ہو گئی۔ اب جن یہ سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے کی طرح خلوت میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ مسجد اقصی بھی مکمل ہو گئی۔ اب مکمل ہوئی، ادھر سے ایک کیڑا لگا، کس کو؟ بولو، لاٹھی کو، سلیمان علیہ السلام کو نہیں، حالانکہ لگنا تو چاہیے گوشت کو اور چمڑے کو، گوشت اور پوست کو لگنا چاہیے نا کیڑا۔ پہلے بھئی آدمی جب مرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جسم پھٹ جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے نبی کی یوں حفاظت کی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بلکہ نبیوں کو اللہ حیات عطا فرماتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کیڑا لگا، لگتے لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ فلما خر تبینت الجن، جب گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ ہائے او، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم عالم الغیب ہیں، معلوم ہوا کہ جنات نے کہا آج سمجھ میں آ گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہم بھی عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب ذات صرف اور صرف کس کی؟ اللہ۔ اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، ہدہد نے بھی کہا تھا، کل پرسوں کے سبق میں ہدہد نے بھی کہا تھا کہ غیب دان ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آخری واقعہ جو اس صورت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہے قوم سبا کا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ملکہ قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی، اللہ نے انہیں بڑی دولت سے نوازا تھا۔ اس زمانے میں حضور کی بعثت سے سینکڑوں سال پہلے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی قوم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی یہ قوم ہے۔ یمن میں انہوں نے ڈیم بنایا، ڈیم آپ سے اب نہیں بن رہا ڈیم، وہ ہمارا ایک بابا تھا ڈیم والا، وہ چندے لے لے کے پتہ نہیں کہاں چھپ گیا، دنیا اس کو ڈھونڈ رہی ہے بابے کو، اور بابا جی آؤ اب ڈیم تو بناؤ۔ انہوں نے اس زمانے میں ڈیم بنایا یمن میں، بارشیں آتی تھیں، ریتلا علاقہ ہے، عرب سارا ریتلا ہے، ریگستان ہے، بارشیں آتی تھیں، پہاڑوں سے پانی آتا تھا اور وہ ضائع ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا جی، ایک ڈیم بنایا، درہ بنایا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ایک بہت بڑی پتھروں کی دیوار بنائی اور اس میں پھاٹک لگا دیے، پانی اس میں جمع رہتا تھا، نیچے پھاٹک، اوپر پھاٹک، اس سے اوپر پھاٹک، تو بارشیں آتی رہتی تھی، پانی جمع ہوتا رہتا تھا۔ پھر انہوں نے نہریں نکالی، نہریں نکال کر باغات لگائے، سڑک کے دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، اور باغ کیا تھے؟ عجیب عجیب قسم کے باغات، دار چینی کے باغات، سیب انار کے باغات، انگور کے باغات۔ کہتے ہیں کہ یہ ریگستان تو یہ جنت کا منظر پیش کرنے لگ گیا، اتنے خوبصورت باغ، تا حد نگاہ باغ ہی باغ۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر سر پہ ٹوکری رکھ کر باغ کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جاتی تھی تو خالی بغیر توڑے وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی، اتنے بہترین پھل، اور جوں تک نہیں تھی، مکھی تک نہیں تھی، خوشبوؤں کی وجہ سے۔ لیکن 3 نبی آئے، اس قول کے مطابق کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے ہیں، 3 نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے سب کی تکذیب کی، سب کو جھٹلایا، بس پھر اللہ کا عذاب آیا کہ یہ بند ٹوٹا۔ حضرت جب یہ بند ٹوٹا، یہ سارے کے سارے باغات تباہ ہو گئے، اور اس قدر تباہ ہوئے کہ اب وہ پھلدار درخت کی بجائے جھاؤ کا درخت، بیری کے درخت، کڑوے، پیلو، یہ اگ گئے، اور ساری رونق ختم ہو گئی اور ساری دولت اللہ نے چھین لی۔ فرمایا کہ دیکھو جو قومیں میری نعمت کی ناشکری کرتی ہیں میں ان کو یوں عذاب دیتا ہوں۔ پہلے شکر گزاروں کا ذکر کیا، اب ناشکروں کا ذکر کیا، اور
آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے نبی کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا اس کے خوشحال لوگ، سرمایہ دار لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ فرمایا سرمایہ پر مت اکڑو، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب تمہیں رزق دیا تو کس نے دیا بولو؟ فرمایا جب میں نے رزق دیا تو میرے راہ میں خرچ کرو۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے میں اس کا بدلہ تمہیں عطا کر دوں گا، دنیا میں بڑھا کر عطا کر دوں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور خرچ نہ کرنے والے پر تو تنگی کر دے، تو فرمایا اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور آخری رکوع میں فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، میں 40 سال مکے والوں تم میں رہا ہوں، میرا بچپن جوانی تمہارے سامنے ہے، اب میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اکیلے ہو جاؤ میرے بارے میں سوچو، دو ہو جاؤ سوچو، میں کوئی مجنون تو نہیں ہوں، میں کسی سے پڑا ہوا تو نہیں ہوں، میرا کوئی کردار مشکوک تو نہیں ہے، میں نے تم سے پیسے تو نہیں مانگے، میں لالچی انسان تو نہیں ہوں، جب یہ ساری برائیاں اور خامیاں مجھ میں نہیں ہیں پھر میری اتباع کرو، میرا کلمہ پڑھو، پھر میری دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔